کہ جبر کا مطلب ہے جوڑنا. ایک لمحہ زمانہ کو ایک سپیس میں منتقل کرنے کو جبر کہتے ہیں. اس میں جبار کے تحت اللہ نے زمانے کو زمین کے ساتھ اس طرح کیا کہ فرض کیجئے یہ زمین ہے اور یہ وقت ہے، اس میں ہم سارے انسانوں کو اس نے اس مقام پہ جوڑا تاکہ کچھ سیکھیں، کچھ نہ سیکھیں، کچھ استہزاء کریں، کچھ غور کریں، کچھ نہ کریں، سب کو سلامتی ہو یا کسی کو کم ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ججمنٹس جو ہیں، انر ججمنٹس، وہ اس بات پہ آئیں گی. اور جبار کا مطلب جوڑنے والا ہے اور قدر کا مطلب اندازہ کرنا ہے. تو قدر میں اللہ تعالیٰ انسان کے حوالے کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جب انسان کو پیدا کیا اس سے پہلے انسان کے اسباب، ان جنریشنز کے تمام طور طریقے، ان کی زندگیاں، ان کے کاروبار اس نے تخلیق کیے، اور کوئی انسان کچھ بھی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے نصیب تک پہنچتا ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی انسان کچھ بھی نہیں کرتا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تو جبر و قدر کا جو بیسک کویسچن ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، ہمارے بچپن سے، کہ نہ ہماری پیدائش ہمارے بس میں ہے، نہ ہمارا انجام ہمارے بس میں ہے. ہم پیدا ہوتے ہوئے نہ باپ چنتے ہیں، نہ ماں چنتے ہیں، نہ گھر چنتے ہیں، نہ رشتہ داری چنتے ہیں، نہ پیٹرن آف لائف چنتے ہیں. اگر قدر ہمارے پاس ہوتی تو ہم سب بل گیٹ کے گھر پیدا ہوتے، مگر ایسا نہیں. اسی طرح مرنے کے لیے زمین کا کوئی اطلاق نہیں ہے. خدا نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَودَعَهَا. مقام، زمانہ، رزق سب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے اس بیسک کویسچن کے لیے جو اس نے آپ نے پوچھنا تھا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. صرف اس ایک سوال کے لیے آپ کو جملہ فیسیلیٹیز دے کے زمین پہ بھیجا. خواجین حضرات، اگر میں آپ کو کسی کو ایک کاغذ دوں اور کہو کہ لاہور پہنچانا ہے فلاں شخص کو، یہ پیسے بھی لے جاؤ، ٹائم بھی لے لو، چھٹی بھی لے لو، عیش و عشرت کے لیے ساز و سامان بھی لے جانا، فلم بھی جا کے دیکھ لینا، ہوٹل میں قیام کرنا، مگر کاغذ ڈیلیور کر دینا. اور آپ 3 دن کے بعد میرے پاس آؤ اور کہا بہت عیش فرمائی، بڑا خوبصورت شہر تھا، تمام ہسٹوریکل بلڈنگز دیکھی، 2 موویز بھی دیکھی، اور پھر میں فلاں گھر بھی چلا گیا، اور میں پوچھوں اور وہ پیپر، سارے آئی کونٹ ڈیلیور. یہ سہولتیں ساری اس لیے ہیں کہ یو شوڈ ڈیلیور دیٹ پیپر. اور وہ پیپر بڑا سادہ سا ہے کہ اما شاکر و اما کفورا. یہ سوال زندگی بھر آپ سے پوچھا نہیں جاتا. جب آپ قبر پہ جاتے ہو تو آپ سے پوچھا جاتا ہے من ربوں کا، من نبیوں کا، کون تھا تمہارا رب، کون تھا تمہارا نبی. And this whole passage of life becomes meaningless or meaningful after you answer کہ I know my God, I know my prophet. تو پھر سوال ٹھیک ہے، جواب مل گیا. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ رہ گئے، ہار گئے. پروردگار عالم نے زندگی کی سب سے بڑی پرائیورٹی اپنا آپ قرار دیا. پوچھا جاتا ہے کیوں ایسا کیا اس نے؟ What was so big a need؟ اللہ نے کیوں انسان کو بنایا، کیوں تخلیق کیا، کیوں اس پہ اتنا بوجھ ڈال دیا؟ شاعر کہتے ہیں مرا اور آکاش کے مادر نزادے، آکاش مجھے ماں نہ جنتی، میں حساب و کتاب کے اس دور سے نہ گزرتا، میں جو توقعات کے اس سراب سے نہ گزرتا. کیا ساری زندگی کمانے کے بعد جب میں اس کے استعمال پہ آتا ہوں تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے؟ اب تو ماشاءاللہ اور بھی خوفناک بیماریاں اتر رہی ہیں اللہ کے حضور سے. تو وہ خدا جو آپ کو آپ کا ابتدائی سانس دیتا ہے، وہ خدا جو آپ کو آپ کا آخری سانس دیتا ہے، وہ اللہ جو آپ کو تمام مناصب زندگی عطا کرتا ہے، ماں باپ عطا کرتا ہے. بھلا پوچھو ان سیلف اسرٹیو ماڈرن انٹلیکچوئل سے، ان میں سے کسی نے اپنا باپ چنا تھا، کسی نے اپنی ماں چنی تھی، کسی نے بہن بھائی چنے تھے، کسی نے اپنے رشتہ دار و اقارب چنے تھے،
کوئی تھا جو اس قابل تھا کہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی تقدیر کا خالق ہو جاتا؟ کوئی تھا جو مرنے سے پہلے اس کو کسی آسرے کی ضرورت نہ ہوتی؟ پروردگار عالم کے حضور یہ دعویٰ، یہ خلاقیت کا دعویٰ، یہ دعویٰ کہ ہم مقدر ساز ہیں، یہ دعویٰ کہ تقدیر ہمارے بس میں ہے، یہ دعویٰ کہ 5 ایئر اور 10 ایئرز پلانز میں ہم نے دنیا کے نقشے بدل دینے ہیں۔ آر یو سو کانفیڈنٹ؟ ڈو یو نو کہ آپ کو اپنی انڈیویجول زندگی پہ کتنے اختیارات ہیں؟ مگر سچی بات یہ ہے کہ اللہ اس شخص کو نہیں سمجھا سکتا جس کے اور قرآن کے بیچ میں وہ خود آؤٹ بن جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں منافق کے دل میں اور قرآن کے درمیان خود ہی آؤٹ بن جاتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میری آیات کو یہ کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سے پہلے بہت قومیں گزری ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ اسی قسم کے مذاق کرنا چاہے۔ بڑی سویلائزیشن تہے خاک ہو چکی ہیں، تہے آب ہو چکی ہیں، اور سب کو معلوم ہے، ان کے سراغ معلوم ہیں کہ اللہ نے بابل اور ننوا میں کیا کیا، میسوپوٹیمیا میں کیا کیا، پومپیائی میں کیا کیا۔ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ قومیں کیسے تباہ ہیں۔ کیا آپ کا خیال ہے غریب قوموں کو اللہ تباہ کرتا ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ مجروح قلب و پژمردہ اداس اور ڈپریسنٹ لوگوں کو تباہ کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کا قانون ذرا جدا ہے، موقع دیتا ہے برتری کا، بہتری کا، آسائش کا، پورے جوبن کا۔ اللہ اپنے پیغمبر سے کہتا ہے، پیغمبر اگر ایک قدر مانے نہ ہو، اگر ایک مسئلہ مانے نہ ہو، تو میں اہل کفر کے در و دیوار چاندی کے کر دیتا، بلکہ سونے کے کر دیتا، مگر مجھے پتا ہے کہ مسلمان جل جل کے مر جائیں گے، حسد و کینہ سے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا مگر تم میرا قانون نہیں جانتے، تمہیں پتہ نہیں میں قوموں کو کس وقت گرفت میں لیتا ہوں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، میں تو قوموں کو اس وقت تباہ کرتا ہوں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جب وہ اپنی معیشت پہ غرور کر رہے ہوتے، جب وہ اس ناز میں ہوتے ہیں کہ ہماری سویلائزیشنز بہت بلند ہو گئی ہیں، جب اسکائی اسکریپرز بلڈ ہو رہے ہوتے ہیں، جب ایسکیلیٹرز آسمان کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، جب سویلائزیشنز یہ ناز کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم امارت میں، تمرد میں، آسائشات میں، we are proud of our civilizations.